یہ بتائیے گا، میرے سامنے امام رازی کی ایک کتاب ہے، اس میں 35 کے قریب اہل سنت کے عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ 3 چیزیں میں ہر عقیدے کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ پہلی یہ کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جب میں براہ راست قرآن و سنت کو دیکھتا ہوں تو بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں، اٹھ کیسے رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی خاص زمانی تاریخی حالات اور واقعات ہوتے ہیں، اس پس منظر کو بھی میں جانوں گا، اور پھر اس کے بعد اس عقیدے کو جو عقیدے کا نام دے دیا گیا ہے آپ کہاں پلیس کرتے ہیں، کوئی علمی نقطہ نظر ہے، کوئی تفسیری رائے ہے، کوئی حدیث و آثار کے اندر ترجیح ائمہ نے قائم کی ہے، اور تیسری چیز آپ کا اپنا رجحان اس میں کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو اہل سنت کے عقائد میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ایمان قول و عمل کا نام ہے اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 2 پہلوؤں سے مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ جی، میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا ہوں تو ایمان ہی لاؤں گا، یہی کہا جاتا ہے نا، جی الذین آمنوا، ایمان لاؤں گا۔ ابھی ہم نے بیان کیا کہ ایمانیات کیا ہیں، وہ کیا ہیں 5 چیزیں جن کو مجھے ماننا ہے۔ میں نے ان کو مان لیا، جب میں نے ان کو مان لیا تو اب میری 2 حیثیتیں وجود میں آ گئی ہیں۔ میں نے ایسے کیا نا 2 پہلوؤں سے اس کو دیکھیے، میری 2 حیثیتیں وجود میں آ گئی ہیں۔ ایک میں اس دنیا میں دوسرے انسانوں سے متعلق ہو رہا ہوں، اور ایک حیثیت وہ ہے جو ان 5 چیزوں میں سے 5ویں چیز کو ماننے کے بعد میرے لیے بڑا مسئلہ بن گئی ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، ٹھیک، اور اس ملاقات پہ مجھے اس کے سامنے حساب دینا ہے، اور اس کی بنیاد پر میرے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ ٹھیک، تو دونوں جہتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ بالکل۔ پہلی جہت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ وہ یہ کہ کیا مجھے آپ مسلمان سمجھیں گے، میرے اعزاء مسلمان سمجھیں گے، میرا معاشرہ مسلمان سمجھے گا؟ اگر مسلمانوں کو کوئی حکومت ہے تو وہ مسلمان کی حیثیت سے میرے حقوق مانے گی؟ میں اگر دنیا سے رخصت ہوں گا تو آپ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ آپ میری تدفین میں شریک ہوں گے؟ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں گے؟ میری میراث اسلام کے مطابق اسی طریقے سے میں اپنے پیچھے اگر کوئی ترکہ چھوڑ کر گیا ہوں تو اس میں مجھے مسلمان سمجھ کر میری میراث تقسیم کی جائے گی؟ یہ سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر میں میراث وصول کرنے والوں میں سے ہوں تو کیا میں حقدار قرار پاؤں گا؟ اس طرح کی 10 باتیں آپ دیکھ لیں۔ نکاح کا معاملہ ہوگا، ظاہر ہے کہ ایک خاتون پوچھے گی مجھ سے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ عورت ہوں تو مرد پوچھے گا نا مجھ سے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تم مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو؟ تو دونوں جہتیں وجود میں آ گئیں، یعنی ایک کا تعلق معاشرے سے ہے، قانون سے ہے، میرے ملنے والوں سے ہے، میرے تعلقات اور روابط سے ہے، میرے دنیا میں حقوق سے ہے، اور دوسرے کا تعلق میری آخرت سے ہے۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہوں گی۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں جب اس بات کا اقرار کر لیتا ہوں تو آخر انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یعنی مجھے عمل کرنا نا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے چند چیزوں کو مان لیا، وہ اب کہیں میں طاق میں رکھ کے بھول جاؤں گا۔ ان چیزوں پر مجھے عمل کرنا ہے، اس عمل کا ظہور میری زندگی میں ہوگا۔ اب میں نماز کے لیے جاتا ہوں یا نہیں جاتا، روزے آتے ہیں تو روزے رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہوں گی، وہ سب کی سب اب مجھ سے عمل کا تقاضا کریں گی۔ تو کیا قانونی لحاظ سے جب میں نماز ترک کر دوں گا، مثال کے طور پر میں روزے نہیں رکھوں گا خدا نخواستہ، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ جو اسلام کی علامت ہے میں وہ نہیں کروں گا، تو پھر مجھے آپ وہ سب حقوق دیں گے یا اس سے محروم کر دیں گے؟ ہونا تو ایسا ہی محروم یعنی کرتی ہے۔ میری بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دے گی کہ تم تو مسلمان ہی نہیں رہے ہو، یہ سوال پیدا ہوگا نا۔ تو اس لیے یہ کتنا اہم قانونی سوال ہو گیا کہ میری جو سیاسی حیثیت ہے یا قانونی حیثیت ہے دنیا میں، کیا وہ میرے عمل کے ترک سے تبدیل تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بہت اہم سوال۔ اچھا، اسی طرح سے اگر مجھے ایک مرتبہ آپ نے مسلمان مان لیا ہے اور میرے حقوق متعین کر دیے ہیں، تو اب ان حقوق میں میرے عمل کی کیفیتوں سے فرق پڑے گا۔ میں اچھا عمل کروں گا تو پھر میرے حقوق بڑھ جائیں گے، اور میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہوگی یا کمی آئے گی یا اس کے اندر وہ خشوع نہیں رہے گا یا وہ اخلاص نہیں رہے گا، تو پھر آپ اس کی پیمائش کریں گے اور پھر میرے ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی لے آئیں گے۔ یہ ہے نا سوال ہے۔ تو کیا ایمان عمل کے ساتھ مانا جائے گا یا اس کے بغیر بھی ایمان ایمانی ہے؟ یہ سوال ہوا نا پیدا۔ بالکل سوال۔ اور کیا میرے عمل کی کوتاہیاں یا میرے عمل کی کیفیات میں تبدیلی یا ایمان کی کیفیاتی میں تبدیلی آتی رہتی ہے نا انسان کے ساتھ، یہ میری اس حیثیت کو مجروح کرے گی؟ تو اب اس کا جواب بھی میری دونوں جہتوں کے لحاظ سے الگ الگ ہے، یعنی دنیوی جہت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ میں نے جب ایک مرتبہ
اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو خود سورہ توبہ میں بیان کر دیا کہ ایک آدمی اگر مسلمانوں کی حکومت کو زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے اور اس نے محمد الرسول اللہ کو اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے مان لیا ہے تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اب سیاسی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے اس کے حقوق میں اور تمہارے حقوق میں کوئی فرق نہیں۔ سیدنا صدیق کے قانونی حقوق میں اور ایک بدو کے قانونی حقوق میں قرآن کہتا ہے اب کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانونی معاملہ ہوا، لیکن کیا آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا؟ نہیں، یعنی وہاں تو میرے ایمان کی کیفیتیں بھی اللہ کی میزان میں تولی جائیں گی، اس کے نشیب و فراز بھی وہاں بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ میں نے اگر کوئی عمل ترک کر دیا ہے تو یہاں تک نوبت پہنچ جا سکتی ہے کہ میرا ایمان بھی قبول نہ کیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے نا، قرآن مجید میں اس کے نصوص موجود ہے کہ اگر تم نے فلاں طریقہ اختیار کیا تو تمام اعمال ہفت ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں قیامت سے متعلق ہیں۔ تو قیامت کے لحاظ سے دیکھیے، یا سادہ لفظوں میں کہیے حقیقت ایمان کے لحاظ سے دیکھیے، وہ جو میرے باطن میں ایمان کی حقیقت ہے، تو پھر عمل کو اس سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ عمل اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ میرا ایمان اور میرا عمل یہ ایسے ہی ہے جیسے دو شاخیں، ان کے درمیان لازم و ملزوم کا تعلق ہوگا، اور اگر آپ اس میں کمی بیشی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو کمی بھی مؤثر ہوگی اور زیادتی بھی مؤثر ہوگی، اور کہیں گے کہ ایمان وہاں پہ زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ حقیقت ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے۔ حقیقت ایمان عمل سے متاثر بھی ہوتی ہے، اور اگر عمل میں کوتاہی ہو جائے تو اس میں اس کے ہفت کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن دنیاوی ایمان کے لحاظ سے ہم کب فرق کریں گے یہ طے کرنا ہوگا نا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن نے اس کے ساتھ دو اعمال کو شامل کر دیا ہے، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ تو دنیوی اعتبار سے ہمارے رویوں کی بنیاد بھی طے ہو گئی اور آخرت کے بارے میں بھی ہو گیا۔ اب اس میں نے ایک توضیح کر دی ابھی کی، اہل سنت کے علماء بھی ایک توضیح کرتے ہیں، اہل تشیع بھی ایک توضیح کریں گے، اسی طرح متکلمین کے مختلف گروہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اسی طرح معتزلہ ہیں، اسی طریقے سے ماتریدیاں ہیں، وہ بھی کوئی توضیح کریں گے۔ صوفیوں کے حلقوں میں بھی بعض چیزوں کی توضیح میں فرق واقع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس کا میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا، جس کو سمجھنے میں، جس کی تعین میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایک شخص یہ رائے قائم کرے کہ نہیں، ہم دنیا میں بھی فلاں اور فلاں چیز کی بنیاد پر فرق کریں گے، ہم یہاں پر بھی مسلمانوں کے درجات مقرر کر دیں گے، یہ اول درجے کا مسلمان ہے، یہ دوسرے درجے کا مسلمان ہے۔ ہو سکتا ہے نا یہ بات، یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی آدمی کہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ممکن ہے کہ کسی بڑے صاحب علم کا نقطہ نظر ہو، ممکن ہے کہ اس بڑے صاحب علم کے اس نقطہ نظر سے دسیوں ہزاروں لوگ اتفاق کر لیں، ایک مدرسہ فکر کا نقطہ نظر بن جائے، اور وہ اتنی بڑی جماعت ہو جائے جیسے کہ اہل سنت ہے، یعنی مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ، کہا جا سکتا ہے کہ 2/3 سے بھی زیادہ مسلمان اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شناخت بعض چیز بن سکتی ہے، کریں بیان اس کو، اپنا نقطہ نظر بھی لوگوں کو بتائیں، اس کی بنیاد پر اگر کوئی سیاسی فیصلے ہوں گے تو وہ بھی ہو جائیں گے دنیا کے اندر۔ لیکن یہ جو کچھ ہے، بہرحال یہ نقطہ نظر ہے ایک گروہ کا، وہ زیادہ تعداد میں ہے یا کم تعداد میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کیا یہ چیزیں خدا کے رسول نے ایمانیات میں شامل کی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایمانیات جو اللہ کے پیغمبر نے متعین کی ہیں وہ بالاجمال اسی طرح رہیں گے، ان کو اسی طرح رکھا جائے گا، وہ اسی طرح سوال کے جواب میں بتائے جائیں گے، اور ان کی بنیاد پر دنیا میں ہر شخص مسلمان قرار پائے گا۔ ٹھیک